عید، چونکہ عید آ رہی ہے تو عید کے حوالے سے کچھ باتیں، کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلے عید کا معنی ہے، عید کا معنی ہے عاد یعود عودن، لوٹنا، بار بار لوٹنا۔ عید اصل میں عودن تھا اور اس کا معنی ہے بار بار لوٹنا۔ تو چونکہ اس میں خوشیاں لوٹ آتی ہے اور اللہ کی نعمتیں دوبارہ لوٹ آ جاتی ہے۔ ومن احسن وجوہ التسمیت انہ سمی عیدا هو یعود بکثرت عوائد اللہ تعالی، یعنی اللہ کی نعمتیں اور خوشیاں اس میں بار بار لوٹ کر آ جاتی ہے۔ رمضان کے پورے مہینے میں روزوں کی حالت میں اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا، تو عید کے دن دوبارہ ان نعمتوں کو استعمال کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو عید کہا جاتا ہے۔ تو عید کے دن خوشی منانا اور اس میں کھانا پینا، تو یہ شریعت میں اس کی ترغیب ہے۔ ہر قوم کے لیے اپنا ایک تہوار ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اسلام نے 2 دن مسلمانوں کو ایسے دیے ہیں کہ جس میں مسلمان خوشی منائیں، لیکن اس خوشی کو بھی شریعت نے عبادت کا رنگ دے دیا ہے۔ عبادت کے بعد یہ خوشیاں منائی جاتی ہے اور عبادت کے رنگ میں منائی جاتی ہے۔ مثلا عید الفطر جو ہے وہ رمضان کے روزوں کے بعد منائی جاتی ہے، اور عید الاضحیٰ وہ حج کے موقع پر منائی جاتی ہے۔ تو رمضان بھی عبادت ہے، روزے بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، اور عید کو بھی شریعت نے عبادت کا رنگ دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کی رات کو اگر کوئی جاگ کر اللہ کی عبادت کرے تو اس کا دل زندہ ہوگا اس دن جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے دن لوگوں کے دل حیران، پریشان، سرگردان ہوں گے۔ اس دن جس نے عید کی رات کو عبادت کی ہوگی اس دن اس کا دل زندہ ہوگا، یعنی خوش ہوگا، خوشباش ہوگا، ٹینشن نہیں ہوگی اس کو، ڈپریشن نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی اس کو۔ اسی طرح دونوں عیدوں میں 2 رکعت نماز شریعت کی طرف سے واجب قرار دی گئی ہے کہ سب سے پہلے عید کا افتتاح نماز سے کیا جائے۔ تو یہ بھی بہت زبردست بات ہے، عید کی نماز واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو اشتباہ ہو جاتا ہے، جمعے کی نماز فرض ہے، عید کی نماز واجب ہے، بعض لوگ اس میں فرق نہیں کر سکتے۔ تو عید کی 2 رکعت نماز واجب ہے، اور عید کے لیے کچھ سنتیں ہیں جو نماز کے لیے بھی ہے اور عید کے دن کے لیے بھی ہے۔ مثلا صدقہ فطر نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ نیا اور عمدہ لباس زیب تن کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ خوشبو استعمال کرنا، دانت صاف کرنا، مسواک استعمال کرنا، غسل کرنا، جتنی صفائی ستھرائی اور زیب و زینت اختیار کی جا سکتی ہے جائز طریقے سے، وہ اختیار کرنا عید کے دن سنت ہے۔ اور روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ اگر کوئی عید کے دن روزہ رکھتا ہے تو یہ حرام ہے اور ناجائز ہے، روزہ نہیں ہوگا اس کا، الٹا اس کو گناہ ملے گا، اس کا ثواب نہیں ملے گا، گناہ ملے گا۔ اس وجہ سے جو لوگ سعودی کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، سعودی کے ساتھ، تو پھر آخر میں چونکہ پاکستان میں تو ایک دن لیٹ ہو جاتی ہے عید، تو یہاں پر تو روزے برابر ہو جاتے ہیں، لیکن جنہوں نے سعودی کے ساتھ روزہ رکھا ہوتا ہے تو ان کے آخری دن پاکستان میں جو ہوتا ہے روزے کا، ان کی عید ہوتی ہے۔ تو اگر وہ روزہ نہیں رکھتے تو عید بھی نہیں منا سکتے، کیونکہ تمام مسلمانوں کا روزہ ہوتا ہے۔ اور اگر روزہ رکھتے ہیں تو عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، تو ان کے لیے پھر بڑی پریشانی ہوتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں، مسلمانوں میں ایک تشویش پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات تھی۔ عید کے دن صفائی ستھرائی اختیار کرنا اور عید کی جو سنتیں ہیں ان پر عمل کرنا آداب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
عیدگاہ جاتے پیادہ پا، سوار ہو کر نہیں جاتے. تو پیادہ جانا عیدگاہ کے لیے یہ سنت طریقہ ہے. اگر کوئی سوار ہو کر جائے گا تو جائز تو ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سنت طریقہ یہ ہے، ادب یہ ہے کہ عیدگاہ پیادہ جائے آدمی. اسی طرح جس راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اس راستے سے واپس نہیں آتے، دوسرے راستے سے واپس آتے عیدگاہ سے. تو علماء نے اس کی 20 توجیحات لکھی ہے، 20 ریزنز لکھی ہے، وجہ لکھی ہے کہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے ہیں. یہ بھی سنت طریقہ ہے، ادب ہے. تو سب سے بہترین وجہ یہ ہے کہ دونوں راستے اور دونوں راستوں میں جو فرشتے ہیں، جنات ہیں، وہ قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ یہ اس راستے سے نماز کے لیے گیا تھا، اور دوسرا راستہ کہے گی کہ اس راستے سے نماز سے واپس آیا تھا. اور دوسری توجہ یہ ہے کہ اسلام کی عظمت اور شوکت اس سے ظاہر ہوتی ہے، شعائر اسلام کی اشاعت ہوتی ہے اس سے. اور بھی بہترین وجوہات لکھی ہے علماء نے. اور میٹھی چیز کھانا نماز سے پہلے، یعنی نماز کے لیے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز جو ہے کھانا، خصوصاً کھجور طاق عدد میں کھانا سنت ہے، یہ بھی سنت طریقہ ہے. لیکن نماز سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. عید کی نماز سے پہلے تو گھر میں بھی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، عیدگاہ میں بھی پڑھنا جائز نہیں ہے. ہاں عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں تو نفل نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، جائز نہیں ہے. ہاں گھر میں آ کر اگر کوئی 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے تو یہ جائز ہے، اور بلکہ پڑھنے چاہیے. تو عید کے دن عید کی نماز وہ عیدگاہ میں پڑھنی چاہیے. عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنا ضروری ہے. مسجد میں بغیر عذر کے عید کی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. عذر یہ ہے کہ بارش ہو جائے، عیدگاہ میں کیچڑ ہو، تو پھر مسجد میں پڑھے. اگر عذر نہ ہو تو پھر عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنا ضروری ہے، مسجد میں پڑھنا مکروہ ہے، مسجد میں نہیں پڑھنی چاہیے. پھر عید کی نماز میں اور جمعے کی نماز میں فرق یہ ہے کہ عید کی نماز کا خطبہ وہ عید کے نماز کے بعد دیا جاتا ہے، اور وہ خطبہ سنت ہے. خطبہ دینا سنت ہے، سننا واجب ہے. اور جمعے کا جو خطبہ ہے وہ نماز سے پہلے دیا جاتا ہے، اور وہ خطبہ دینا بھی واجب ہے، سننا بھی واجب ہے. شرط ہے جمعے کے لیے، اس کے بغیر جمعے کی نماز نہیں ہوگی. لیکن چونکہ عید کا خطبہ عید کی نماز کے بعد دیا جاتا ہے، تو اگر عید کی نماز پڑھ کر فوراً کوئی نکل جائے تو اس پر پھر خطبہ سننا واجب نہیں ہے. اگر کوئی بیٹھ گیا اور خطبہ شروع ہو گیا تو پھر خطبہ سننا واجب ہے، پھر سننا ضروری ہے، سنت ہے خطبہ دینا. اور دعا کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے بعد خطبے سے پہلے بھی دعا کرنا جائز ہے، اجتماعی دعا، اور خطبے کے بعد بھی اجتماعی دعا کرنا جائز ہے، اور نہ کرنا بھی جائز ہے. تینوں صورتیں جائز ہے، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے. علماء نے تقریباً جواز کا فتویٰ دیا ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں خواتین کو بھی بلاتے، جوان خواتین، بوڑھی خواتین، وہ سب عیدگاہ میں جمع ہو جاتی. تو جو حائضہ خواتین ہوتی ماہواری کی حالت میں، ان کو بھی بلایا جاتا. تو وہ نماز تو نہیں پڑھ سکتی ماہواری کی حالت میں، اور حیض کی حالت میں نماز تو نہیں ہوتی خاتون کی، لیکن دعا میں شرکت کرتی. لیکن اس دعا کی وضاحت پھر حدیث میں نہیں ہے کہ یہ دعا کون سی دعا تھی اور کب دی جاتی تھی. تو اس وجہ سے علماء نے لکھا کہ جائز ہے نماز کے بعد بھی، خطبے کے بعد بھی، اور کوئی نہ کرے بھی تو جائز ہے. تو بہرحال اس حدیث سے بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ خواتین کو جو ہے عیدگاہ میں اور مسجدوں میں آنا چاہیے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس زمانے میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چونکہ مسلمانوں کی قلت تھی، کم تھے تعداد میں مسلمان، تو اس وجہ سے خواتین کو بھی مسجد میں لایا جاتا ہے، عیدگاہ میں لایا جاتا، تاکہ ان کی تعداد زیادہ ظاہر ہو جائے اور مشرکین پر اور کفار پر ایک رعب طاری ہو جائے. اور علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں تزین نہیں ہوتا تھا، یعنی خواتین زیب و زینت بھی اختیار نہیں کرتی تھی، اور پرامن زمانہ تھا. مرد بھی دیندار ہوتے تھے، خواتین بھی دیندار ہوتی تھی، سب دین پر عمل کرنے والے ہوتے تھے 100%.
تو اس وجہ سے چونکہ اس زمانے میں امن تھا اور سادگی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب یہ دی کہ خاتون اگر گھر میں نماز پڑھے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ارشاد فرمایا لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فعلت النساء کہ عورتیں جو اب کرتی ہے جو زیب و زینت اختیار کرتی ہے اور جو بے حیائی عام ہو چکی ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا تو لمنعت النساء کما منعت نساء بنی اسرائیل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو منع فرما دیتے جس طرح بنی اسرائیل کی خواتین کو منع کر دیا گیا. تو ہمارے زمانے میں تو ایک تو فتنوں کا طوفان اور سیلاب آیا ہوا ہے, دوسری طرف خواتین میں بھی اور مردوں میں بھی دین کا فقدان ہے, دین کا رجحان بہت کم ہے اور زیب و زینت اتنی اختیار کی جاتی ہے کہ اگر خواتین پردے میں بھی آ جائے تو مردوں کا میلان اور کشش اس کی طرف ہوتی ہے. تو کم سے کم مسجدوں کو اور عیدگاہ کو اس سے پاک کرنا چاہیے. اور تعداد بھی الحمدللہ اب مسلمانوں کی بہت زیادہ ہے. خاتون پر عید کی نماز فرض ہی نہیں ہے کیونکہ عید کی نماز کے لیے جماعت شرط ہے اور وہ جماعت میں شرکت نہیں کر سکتی آج کل کے زمانے میں, اس وجہ سے وہ عید کی نماز ہی نہ پڑھے, اس پر عید کی نماز فرض نہیں ہے. مردوں پر عید کی نماز واجب ہے. اور عید کی نماز کی وجوب کی جو دلیل ہے قرآن میں موجود ہے. سورۃ الکوثر میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے فصلی لربک وانحر کہ آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے اور قربانی کریں. تو صحابہ سے مروی ہے کہ اس نماز سے عید کی نماز مراد ہے. اور وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 اور سورۃ الحج آیت نمبر 37 میں یہ آیت آئی ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو عَلَى مَا هَدَاكُمْ اس طریقے پر جس طریقے کا اللہ رب العزت نے تمہیں ہدایت دی ہے, رہنمائی کی ہے. تو سورۃ البقرہ میں یہ آیت روزوں کے سیاق میں آئی ہے, اس وجہ سے وہاں پر عید الفطر کی نماز علماء نے مراد لی ہے. اور سورۃ الحج میں حج کے سیاق میں یہ آیت آئی ہے تو اس سے عید الاضحیٰ بقرہ عید کی نماز مراد لی گئی ہے. لیکن چونکہ پوری وضاحت نہیں ہے قرآن میں اس وجہ سے عیدوں کی نماز واجب ہے, احادیث سے اس کا واضح ثبوت موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل عیدوں کی نماز پڑھی ہے, کبھی ترک نہیں فرمائی, اس وجہ سے واجب ہے. تو عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ عید کی نماز میں 6 تکبیریں زائد ہوتی ہیں. تو جب امام تکبیر تحریمہ کہے سب لوگ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لے. جب ثنا کہہ دے تو الحمد سے پہلے امام 3 تکبیریں کہے گا اور ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھائے گا, اور پہلی تکبیر کے بعد اور دوسری تکبیر کے بعد ہاتھ کھلے چھوڑ دے گا, تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ ناف پر باندھ دے گا. مقتدی بھی اسی طرح کریں گے, تکبیر کہیں گے. پھر امام الحمد کہے گا, قرات کرے گا, سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جائے گا, سجدے میں جائے گا, سجدوں کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے اٹھے گا پہلے الحمد پڑھے گا, سورت پڑھے گا. رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں تو عید کی ہوگی زائد تکبیریں جس میں ہاتھ اٹھایا جائے گا. چوتھی تکبیر رکوع کے لیے ہوگی, اس میں ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا, رکوع میں جایا جائے گا. بس یہی طریقہ ہے. 2 رکعت نماز واجب کی نیت کرنی چاہیے کہ میں 2 رکعت واجب نماز اس امام کے پیچھے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں. یہ نیت دل میں کرنا ضروری ہے, زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی زبان سے کر لے تو جائز ہے, لیکن دل سے کرنا ضروری ہے. بعض لوگ زبان سے بھی جو ہے کرتے رہتے ہیں نیت, تو ایسا کرنا ضروری نہیں ہے. بس یہ نیت کر کے 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے. اور بس اس کے بعد پھر مسجد میں بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ عید کی مبارکباد دیتے ہیں, گلے ملتے ہیں, خوشیاں بانٹتے ہیں. تو یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے اور علماء نے اس سے منع کیا ہے. مسجد میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. نماز کے بعد خطبہ سننے کے بعد مسجد سے باہر نکلے اور وہاں پر پھر گلے ملے
اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے، خوشیاں بانٹے۔ مسجد کے اندر ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اور بچوں کو لوگ عیدی دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، عیدی دینا بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے۔ اگر سنت سمجھ کر دے گا تو پھر تو ٹھیک نہیں ہے۔ ویسے ہی اگر کوئی دیتے ہے بچوں کو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دینا جائز ہے، لیکن ضروری بھی نہیں ہے۔ کوئی سنت کام نہیں ہے اور کوئی فرض واجب نہیں ہے، اور کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے۔ لیکن ایک ضروری تنبیہ کے طور پر یہ بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں مسلمان عبادت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور خوب جو ہے نیکیاں کماتے ہیں، لیکن عید کے دن جا کر پھر ایسی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ایسی بے حیائی اختیار کرتے ہیں، اور اکثر نوجوان کلین شیف کر دیتے ہیں، گانے بجانے ہوتے ہیں، حرام خوری ہوتی ہے۔ تو اور رمضان میں جتنی نیکیاں کمائی ہوتی ہے، جتنا ثواب کمایا ہوا ہوتا ہے، عید کے دن وہ سارا تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ عید میں خوشی منانے کی اجازت ہے، لیکن خوشی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی جائے۔ اللہ کی نافرمانی کی اجازت نہیں ہے۔ خوشی منائے، رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کرے، کھائے پیے، گھومے پھرے، لیکن اللہ کی نافرمانی تو نہ کرے۔ تو بعض لوگوں کو ایسا دیکھا جاتا ہے، اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اتنی نافرمانی کرتے ہیں عید کے دن کہ رمضان کی جتنی نیکیاں ہے، جتنا ثواب اس نے کمایا ہوا ہوتا ہے، روزوں کا، تراویح کا، قرآن کی تلاوت کا، ذکر اذکار کا، اعتکاف کا، وہ سارا ثواب اس پر پانی پھیر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ عید کے دن خوشی منائے، لیکن جائز طریقے سے خوشی منائے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے جو طریقہ ثابت ہے اس کے مطابق خوشی منائے۔ باقی یہ بے حیائی کے کام اور ناجائز اور حرام کام کرنے کی اجازت نہیں ہے عید کے دن۔ کسی بھی عید میں یہ جائز نہیں ہے، کسی بھی خوشی کے موقع پر یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ ایک ایسی تیلی میں پیسے جمع کریں کہ جس کے نیچے سوراخ ہو، یعنی آپ اس تیلی میں پیسے ڈال رہے ہو، جمع کر رہے ہو، اور نیچے سوراخ سے وہ پیسے دوبارہ نکل رہے ہیں، ضائع ہو رہے ہیں۔ بلکہ اس پر آپ کو ایک واقعہ بھی سنا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو دودھ بیچتا تھا۔ تو دودھ میں وہ پانی ملاتا تھا، آدھی بالٹی دودھ ہوتی اور آدھی بالٹی اس میں پانی ملا لیتا، تو وہ بیچتا تھا۔ اس کے پیسے اس نے جمع کیے ایک تیلی میں۔ اس نے ایک بندر پال رکھا تھا، تو وہ سمندری جہاز میں بیٹھ گیا اور کہیں سفر پر جانے لگا، تو اچانک جہاز میں اس کے آنکھ لگ گئی، تو بندر نے وہ تیلی اس سے اٹھائی اور اوپر چھت پر بیٹھ گیا۔ تو جب وہ دودھ والا اٹھا، اس نے دیکھا کہ بندر کے ہاتھ میں تیلی تھی اور وہ چھت پر بیٹھا تھا، تو اس نے اشارہ کیا کہ یہ تیلی میری طرف پھینک دو۔ تو بندر نے تیلی کھول دی اور اس سے 1 درہم وہ پانی میں پھینکتا اور 1 درہم دودھ والے کی طرف پھینکتا، تو بالکل اس نے آدھا کر دیا۔ جو پانی کے درہم تھے وہ پانی میں چلے گئے، جو دودھ کے تھے وہ دودھ والے کو مل گئے۔ تو یہ حال ہوتا ہے ہمارا کہ نیکیاں کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن اس کو ضائع کرتے ہیں۔ نیکیاں کرنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس کو محفوظ کرنا اور قبر تک پہنچانا، آخرت تک پہنچانا، یہ مشکل کام ہے۔ شیطان تو لگا ہوا ہے، شیطان تو پہلے نیکیاں کرنے نہیں دیتا۔ جب آدمی نیکی کرتا ہے تو پھر اس کو ضائع کرنے کی کوشش میں اور تگ و دو میں لگا رہتا ہے، تاکہ کسی طریقے سے مومن مسلمان کی نیکیاں وہ ضائع ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔